الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حضرات، پچھلے جمعہ کے خطبہ میں جو کچھ عرض کیا تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ماہ رمضان جو ہے یہ اللہ کے نزدیک ایک خاص قسم کا مہینہ ہے۔ یہ واحد مہینہ ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے نبی علیہ السلام نے فرمایا شہر مبارک، یہ مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ بیان اس مہینے کے اندر جو برکتیں اللہ تبارک و تعالی نازل فرماتا ہے، کچھ ان برکتوں، ان مہربانیوں اور اللہ کی رحمتوں کا ذکر کیا تھا، اور یہ آخر میں کہا تھا کہ یہ ماہ رمضان کے اندر جو انسان اللہ کی شریعت کے مطابق روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرے گا، کس طریقے سے اس کو میدان معاشر میں عزت دے گا، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پل صراط سے پار کروائے گا اپنی رحمت، اپنے فضل اور اپنے کرم سے، اور کس طریقے سے اللہ قیامت کے دن اپنا دیدار اور اپنی زیارت بھی اسے کروائے گا۔ یہ ساری ماہ رمضان کی جو برکتیں ہیں، یہ تمام اللہ کی جو رحمتیں ماہ رمضان کے اندر اترتی ہیں، جن کا ذکر ہوا۔ سوال یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری برکتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے آخری نبی، ان برکتوں کو کیسے حاصل کرتے تھے؟ نبی علیہ السلام خاص کر کے ماہ رمضان کے اندر کیا کرتے تھے کہ یہ ساری کی ساری برکتیں اپنی جولی کے اندر ڈال لیں؟ اور یہ امت کے لیے کون سا نبی علیہ السلام اسوہ چھوڑ کے گئے ہیں کہ امت کو کیا چاہیے کہ ماہ رمضان کے اندر کیا کیا کرے؟ ایک تو بات بنیادی یاد رکھیں، جہاں تک یہ تعلق ہے نماز کا، یاد رکھیں نماز کا تعلق ماہ رمضان سے نہیں، نماز کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے۔ یہ جب تک انسان زندہ ہے، اللہ پاک نے یہ بات فرمائی ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک زندگی میں سانس ہے نا، نماز نہیں چھوڑنی۔
نماز کا خیال رکھنا، نماز کی حفاظت کرنا، نماز کے بارے میں انسان کو فکر مند رہنا، یہ تو عام 24 گھنٹے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں تھا، اور یہ ساری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ نماز کا خیال رکھا کرتے۔ اور یاد رکھیں، ایک آدمی اگر نماز نہیں پڑھتا اس کا مسلمانی سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اگر نماز نہیں پڑھتا، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اللہ کے نزدیک اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ساری زندگی وہ حج کرتا رہے، عمرے کرتا رہے، نیکیاں کرتا رہے، سخاوتیں کرتا رہے، نماز اگر نہیں انسان پڑھتا تو سمجھے اس نے زندگی سے کچھ کمایا ہی نہیں۔ اس لیے نماز جو ہے یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے عام معمولات میں سا تھا کہ آپ نماز کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ جو اخلاقیات ہیں، ساری زندگی جھوٹ نہیں بولنا، ساری زندگی غیبت نہیں کسی کی کرنی، ساری زندگی چگلی نہیں کھانی، بد کلامی نہیں کرنا، کسی سے 2 نمبری کی بات نہیں کرنی، کوئی لین دین میں بے ایمانی نہیں کرنی، کسی کا حق نہیں کھانا، اس کا بھی ماہ رمضان کے ساتھ نہیں، اس کا پوری زندگی کے ساتھ تعلق ہے کہ اس نے ان کاموں کا خاص خیال رکھنا۔ ہاں، اگر ماہ رمضان کے اندر کوئی انسان یہ جھوٹ اور بد کلامی اور بے حیائی کے کام کرتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس وقت روزہ کھلتا ہے، لوگوں کو جس وقت انعامات ملتے ہیں، آج کے روزے کا یہ انعام ہے، آج کے روزے کا یہ انعام ہے، اس آدمی کو جس نے ماہ رمضان کے روزوں کے اندر بد کلامی، بے حیائی، گناہ یہ چھوڑا نہیں، سوائے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، اس کو آج بڑی بھوک لگی تھی، بس اس کو بھوک مل گئی ہے اس کو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام جو فرائض تھے نبوی، دین کی تبلیغ کرنا، لوگوں کے پاس جا کے مسائل کی گفتگو کرنا، یہ تو نبی علیہ السلام کے عام مشاغل ہیں۔ ماہ رمضان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ چیزیں خصوصاً کیا کرتے تھے، حدیث میں آتا ہے ان میں سب سے پہلی چیز ہے قیام اللیل، رات کے وقت اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ سے معافیاں مانگنا، اللہ شہنشاہ سے کہنا، اے شہنشاہ کائنات تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، مجھے معاف کر دے۔ یہ جو قیام ہے، ہم نے اس کا نام تراویح رکھا ہوا ہے، قرآن اور سنت میں کسی جگہ تراویح نام نہیں آتا، حدیث میں جب نام آتا ہے تو قیام اللیل کا ہی آتا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ یہ رات کے وقت کا اٹھنا جو ہے، اپنی نیند کو چھوڑ کے شہنشاہ کائنات سے باتیں کرنا، اپنے دل کے دکھڑے کائنات کے مالک اور خالق کو سنانا، اپنی اس سے رحمتوں سے، اس کی رحمتوں سے اپنی جھولیوں کو بھر لینا جو ہے، اس کا قیام اللیل سے خاص تعلق ہے۔ یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے اوپر جب پہلی وحی آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اس کے بعد دوسری وحی جو آئی وہ وہی یہ تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل، اے میرے مزمل نبی محمد الرسول اللہ، چادر کو اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، اب رات کو سونے والی راتیں گئیں، اب رات کو سونا نہیں کرنا، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آپ رات کو اٹھ کے ہمارے سامنے کھڑے ہو کے قیام کیا کریں، کبھی آدھی رات کو، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اے میرے نبی محمد الرسول اللہ، اب رات کو آپ کبھی آدھی رات کو، کبھی آدھی رات سے پہلے، کبھی آدھی رات کے بعد میرے نبی کھڑے ہوا کرو، جو قرآن ہم نے آپ کو دیا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو بڑی خوبصورت آواز کے ساتھ اے محمد الرسول اللہ پڑھا کرو، آپ خوبصورت طریقے کے ساتھ میرے نبی میں یہ پہلے دن سے ہی، ابھی نمازیں نہیں آئی تھیں،
نمازیں ابھی نئی ابھی نمازوں کا ابھی حکم نہیں ہوا تھا، ابھی کوئی دیگر احکام نہیں آئے تھے، اللہ نے شروع سے یہ کہنا شروع کر دیا، اے میرے نبی اب رات کو اٹھنا کرنا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اٹھتے، جو مسلمان صحابی ہوتے تو ان کو بھی اٹھاتے، وہ بھی آپ کے ساتھ ہو، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے نبی جتنا قرآن ہو سکے آسانی کے ساتھ اب پڑھ، رات کو اٹھا ضرور کریں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آپ جس وقت آپ مکہ کا چھوڑ کے مدینے آنے لگے تو مکہ کے اندر جو آخری صورتیں نازل ہوئیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ اسراء میں یہ بات کہی، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو آپ تہجد کا مطلب ہوتا ہے نیند کو چھوڑ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا۔ اے میرے نبی رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوا کرو، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ قیامت کو دینا ہم نے آپ کو وہ مقام دینا جو کسی اور نبی اور پیغمبر کو بھی نہیں دینا، کہ کوئی اللہ سے کلام بھی کرنے سے ڈرتا ہوگا، میرے نبی آپ جائیں گے جا کے سفارش کریں گے، آپ کی سفارش ہم قبول کر لیں گے۔ یہ کیا ہے؟ رات کے وقت۔ اور پھر یہ تو تھا ابھی ماہ رمضان کے روزے نہیں آئے تھے، نبی علیہ السلام ابھی مدینہ میں آئے ہیں، آتے ہی اگلے سال روزے آ گئے، تو روزوں میں پھر نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتائیں، آپ تو اللہ کے کہنے سے بتاتے تھے نا، کہ جو آدمی ماہ رمضان کی راتوں کو اٹھ کے کھڑا ہو کے اور کچھ نہ کچھ اللہ کے سامنے پڑھتا ہے، اور کچھ نہ کچھ تو پڑھے نا، اور ساری زندگی سونا ہے، اور اس کے بعد قبر میں تو لمبا قیامت تک سونا ہی، یہ نیند بھی کبھی ختم ہوئی ہے انسان کی؟ نیند بھی کبھی ختم ہوئی ہے کبھی انسان کی؟ جب تک سانس میں نیند نہیں ختم ہوتی، کبھی انسان جی تھکا ہوا ہے، کبھی فلاں ہے، کبھی ذرا میں لیٹ، یہ اس نے نہیں ختم ہونا۔ نیند کو ختم کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا، اے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتائیں کیا، کہ جو ماہ رمضان کے اندر اللہ کے سامنے رات کو قیام کرتا ہے اور اللہ سے یہ یقین رکھتا ہے، یا اللہ تو جھولیاں بھرتا ہے، تو رحمتیں دیتا ہے، تو فضل کرتا ہے، تو کرم کرتا ہے، تو گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو کیا کریں گے؟ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو ماہ رمضان کی کوئی رات چھوڑے نا، ہر رات کچھ نہ کچھ قیام اللہ کے سامنے کرے، ماہ رمضان گزرے گا اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ یہ نبی علیہ السلام اس کا بڑا خیال رکھتے تھے، اور آپ صحابہ کو ظاہر ہے یہ بات سن کے صحابہ اپنے گھروں میں، اور نبی علیہ السلام بھی قیام کرتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام کا گھر تو تھا، یہ تو مسجد نبوی کے بالکل ساتھ تھا نا، مسجد نبوی اور آپ کا جو حجرہ تھا اس کے درمیان صرف ایک دیوار ہی دیوار تھی، دروازہ مسجد کے اندر نکلتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو صحابی نے ایک دن، صحابی کہتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد صحابی چلتے پھرتے ادھر سے آیا، اس نے دیکھا نبی علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کے آپ مسجد کے اندر آئے ہوئے ہیں، اور نبی علیہ السلام ماہ رمضان میں کھڑے ہو کے قیام کر رہے ہیں۔ صحابہ تو گھروں میں کرتے تھے، اس نے کہا کہ یہ کیوں نہ ہو کہ دوسرے لوگوں کو اکٹھا کریں، نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کے باجماعت کٹے یہ رات کو قیام کرتے ہیں۔ اس نے صحابہ کو بلایا، کتنے صحابہ اکٹھے ہو گئے اور سارے نبی علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو کے، یہ رات کا تیسرا حصہ گزر گیا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ ساری رات قیام کیا، اور جن صحابہ کو پتہ چلا یہ 23ویں رمضان تھی، 22 دن گزر گئے تھے، 24واں کو نبی علیہ السلام آپ تشریف نہیں لائے، 25ویں کو نبی علیہ السلام پھر آ گئے، صحابہ اکٹھے ہو گئے، مسجد نبوی بہت زیادہ صحابہ حدیث میں آتا ہے یہ اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے رات کو قیام کیا۔
پھر 26ویں کو نبی علیہ السلام نہیں آئے، 27ویں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آ گئے۔ آ کے نبی علیہ السلام نے، حدیث کے الفاظ ہیں، اتنے صحابہ کہ ساری مسجد جو تھی نبی علیہ السلام، اور لوگوں کو پتا تھا اور یہ راتیں آئیں گی، محمد الرسول اللہ نے کب آنا ہے دنیا میں دوبارہ، اور کس کی قسمت میں محمد الرسول اللہ کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، یہ کہاں سے ملے گا؟ سارے صحابہ ہما کے مسجد کے اندر آ گئے، ساری کی ساری مسجد، مدینے کے جتنے سارے مسجد کے اندر نبی علیہ السلام نے سب کو باجماعت طریقے سے رات کو قیام اللیل کرایا، اور حدیث کے الفاظ ہیں دعا اہلہ ونساءہ، نبی علیہ السلام نے دیکھا اتنے صحابہ آ گئے، آپ نے اپنے گھر والوں، بیویوں کو اور بچوں بھی فرمایا باہر آؤ، تم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے اپنے گھر والوں، فاطمہ باہر آؤ، آپ کی جو بیویاں تھیں آپ نے ان کو تمام کو ساری کی ساری آگے نبی علیہ السلام نے ان کو قیام کر، صحابہ بڑے آرام سے قیام کرتے رہے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے ایسے لگا فقام بنا حتی تخوفنا الفلا، نبی علیہ السلام نے اتنی لمبی دیر قیام کیا، کبھی رکوع، کبھی سجدہ، اتنے لمبے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے ایسے سجدے کیے کہ ہمیں لگا کہ صبح کے وقت ماہ رمضان میں سحری کھانے کا ٹائم ہی نہیں ملنا، اور ساری رات ہی گزر گئی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمشکل تھوڑا سا ٹائم ملا جس میں جا کے وہ کچھ نہ کچھ جو تھا وہ کسی نے تھوڑا بہت کھانا تھا کھا لیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، اماں جی ماہ رمضان کے دنوں میں نبی علیہ السلام اور راتوں آپ کے پاس ہی ہوتے تھے، ظاہر ہے، اے اماں جی آپ یہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام ماہ رمضان کی راتوں کو آپ کتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے، کتنا کچھ پڑھا کرتے تھے؟ حدیث کے الفاظ صحیح بخاری کے، جامع ترمذی کے، یہ ما کان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیر رمضان علی 11 رکعتا، نبی علیہ السلام پورے ماہ رمضان میں جتنے دن آپ نے صحابہ کو نماز پڑھائی یا اس سے پہلے جتنے دن نبی علیہ السلام میرے حجرے میں پڑھتے رہے، فجر کی نماز تک نبی علیہ السلام 11 رکعتیں محمد رسول اللہ نے پڑھی ہیں۔ دھیان سے سن لیں، صحیح بخاری 11 رکعتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما بین ان یفرغ من صلاۃ العشاء الی الفجر 11 رکعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز تک ساری رات جو نماز عشاء کے بعد اور فجر تک پڑھی، 11 رکعتوں سے زیادہ نبی علیہ السلام نے نہیں، لیکن کیسے پڑھی؟ حدیث میں آتا ہے آپ نے کہا فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، نبی علیہ السلام آپ پوچھو نا کیا حسن تھا، کیا طول تھا، کیا وہ لمبی رکعتیں، لمبے سجدے، لمبی رکوع، لمبے قیام اور لمبے اتحیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے۔ آپ نے 2 کر کے 4 پڑھیں، 4 پڑھ کے نبی علیہ السلام نے کچھ دیر ٹھہر گئے، ٹھہرنے کے بعد نبی علیہ السلام پھر کھڑے ہو کے نبی علیہ السلام نے 2 رکعتیں اور پڑھیں، 4 پہلے پڑھیں، 4 نبی علیہ السلام نے اب پڑھیں۔ اور حدیث کے الفاظ کیا فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، ان کے یہ اتنے لمبے اور اتنے پیارے طریقے سے محمد الرسول اللہ نے پڑھائے کہ پوچھو ہی نہ کچھ۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 2 وتر پڑھے الگ، 2 وتر الگ، پھر سن لیں 2 وتر محمد الرسول اللہ نے الگ پڑھے اور 1 وتر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ پڑھا تھا۔ 2 الگ وتر پڑھے، 1 الگ وتر پڑھا، اور آپ اتنی دیر صحابہ کو جب پڑھاتے تھے، صحابہ کہتے ہیں حتی تخوفنا الفلا، ہمیں تو یہ ڈر گیا کہ کہیں صبح کے وقت سحری کا وقت ہی نہ ختم ہو جائے، اتنی لمبی محمد الرسول اللہ کے سامنے قیام کیا کرتے تھے۔ یہ تو نبی علیہ السلام کی ایک بات تھی
کہ ایک تو رات کو قیام کرنا، دوسرا حدیث میں آتا ہے جو نبی علیہ السلام ان دنوں میں ماہ رمضان کے دنوں میں جو عبادت بڑی کرتے تھے وہ تھا قرآن مجید کا پڑھنا۔ قرآن مجید کچھ تو نبی علیہ السلام نمازوں میں پڑھتے تھے، کچھ آپ نبی علیہ السلام یہ رات کو اپنے حجرے کے اندر جب قیام اللیل اکیلے تب پڑھتے تھے، اور اس سے پہلے بعد میں بھی صحابہ کے ساتھ آپ نے، اور کچھ جبرائیل علیہ السلام محمد رسول اللہ کے پاس آتے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کا دورہ کرتے تھے۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں جبرائیل تیری قسمت بھی کیا ہے جس کو محمد رسول اللہ قرآن سناتے تھے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات ہے، کیا اللہ کا فضل ہے کہ جبرائیل فرشتہ ان کو قرآن سنا رہا ہے۔ کیا منظر ہوگا وہ، کیا منظر ہوگا وہ۔ یہ قرآن مجید، اس کا مطلب یہ ہے پورے کا پورا قرآن جتنا اترا ہوتا نبی علیہ السلام جبرائیل کو سناتے، جبرائیل علیہ السلام یہ محمد رسول اللہ، اس کا مطلب ہے دونوں ہی حافظ قرآن تھے، اس کا مطلب ہے دونوں ہی حافظ قرآن تھے، دونوں دورہ کر کے ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے ہر مسلمان کو چاہیے کم از کم ماہ رمضان میں ایک قرآن تو ختم کرے نہ لگو، ایک قرآن تو لازمی پڑھے نا۔ یہ بہت بری بات ہے انسان دنیا جان کے سارے کام کرے لیکن قرآن کی باری ٹائم ہی نہ ملے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ قرآن مجید انسان جب چھوڑتا ہے نا آہستہ آہستہ ایک شیطان اس کا یار بن جاتا ہے، قرین اس کا ایک یار بن جاتا ہے، وہ یار بن کے اس کے ساتھ ایسی یاری لگا لیتا ہے کہ قرآن مجید کی طرف اس کو آنے نہیں دیتا۔ پھر اس نے 5 منٹ قرآن پڑھا نا، ساتھ میں تھک گیا یار، بس یار پھر پڑھیں گے یار، اچھا یار 3 گھنٹے فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، تھکتے نہیں، دن سے لے کے شام تک دکانداری کرتے ہیں، تھکتے نہیں، اپنی بڑی بڑی کاروبار چلاتے، تھکتے ہی نہیں۔ اصل میں یہ ہوتا ہے یہ شیطان جو ہوتا ہے نا جو اس کا یار بن جاتا ہے، یہ یار بن کے اس کے ذہن میں ایسا او چھاٹ بس کر یا پھر اچھا سے او سارا پڑھنا کو فرض ہے، اس قسم کی باتیں لغویات کر، اور یہ سارا پڑھنا فرض نہیں لیکن یہ سارا پڑھنا محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ یہ بات ذرا یاد رکھ لیں، جو آدمی قرآن مجید نہیں نہ پڑھتا، یہ یاد رکھ لیں، سارے لوگ یاد رکھ لیں، جو قرآن مجید نہیں پڑھتا، یہ بات ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ پہلی دفعہ سننے لگے، قبر کے اندر وہ منکر نکیر کے جوابات نہیں دے سکتا، یاد رکھنا، یہ حساب لگا لیں۔ جو قرآن مجید نہیں پڑھتا منکر نکیر کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ابی داؤد میں، فرمایا جس وقت مسلمان سوالوں کے جواب دے دیتا ہے نا ان کو، تو وہ اس سے پوچھتے ہیں ما یدری کا، یہ جوابات تجھے کیسے آئے، کیسے تجھے یہ جوابات آئے؟ وہ آگے حدیث میں آتا ہے، وہ جواب دیتا ہے کہ یہ کیسے ہے؟ کہتا ہے قرأ تو کتاب اللہ، اور میں اللہ کی کتاب قرآن مجید پڑھا کرتا تھا۔ قرآن مجید نے یہ جواب سکھائے کہ پہلا سوال کیا تھا، تیرا رب کون ہے؟ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ یہ اللہ نے مجھے سکھایا کہ جب بھی کوئی بات کرے نا کہ تمہارا رب کون ہے تو کہنا اللہ ہے، یہ مجھے قرآن مجید نے سکھایا۔ اور پھر دوسرا کہ تیرا نبی کون ہے، یہ قرآن مجید میں کہتا ہے محمد الرسول اللہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں، یہ قرآن مجید نے مجھے سکھایا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وہو الحق۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان پہ اترنے والی شریعت صرف حق ہے، باقی دنیا کی ہر چیز جو اس کے مقابلے میں وہ غلط ہے اور وہ بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے سامنے۔ یہ قرآن مجید، اور تیرا دین کون ہے، کون سا ہے؟ یہ قرآن مجید نے سکھایا تھا کیا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔
اور دین جو ہے یاد رکھنا، جب بھی پوچھے منکر نکیر کیوں نہ پوچھے، جواب دینا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام ہے۔ یہ میں نے قرآن مجید کے اندر پڑھا، جو قرآن مجید نہیں پڑھتا یہ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب نہیں وہ دے سکتا، یاد رکھنا۔ لوگوں میں اس لیے کہتا ہوں قرآن مجید پڑھا کرو، لوگوں پڑھا کرو، اور اگر ہو سکے نہیں لازمی طور پہ کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ تو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھو، اور پتہ تو کرو یہ مالک کائنات نے اتنا بڑا یہ تحفہ ہمیں دیا، یہ ہے کیا اس کے اندر۔ اور وہ آدمی، بلکہ قرآن مجید تو ایک اور بات کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ فرمایا جو قرآن مجید، جو ہمارا قرآن مجید آیا ہوا ہے نا دنیا میں، جو اس کی طرف توجہ نہیں نہ دیتا، ایم اے کر گیا، بی اے کر گیا، بی ایس سی کر گیا، ایم بی بی ایس کر گیا، ایف آر سی ایس کر گیا، اور انجینئر بن گیا، پتہ نہیں باہر کی ڈگریاں آ گئی، ایل ایل بی، پتہ نہیں کون سے بی کر گیا، یہ قرآن مجید نہیں پڑھا۔ اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں نہ پڑھا، ہمارے قرآن کی طرف نہیں تو وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ یاد رکھنا ہم نے اس کی قبر کے اندر جب یہ جائے گا تو قبر کو حکم دیں گے، قبر کے آپس میں دیواریں ملیں گی، اس کی پسلیوں میں پسلیاں داخل ہو جائیں گی۔ جو قرآن مجید کی طرف توجہ نہیں نہ دیتا، یہ نہ سمجھیے کہ یہ کوئی مذاق ہے، یہ اللہ اپنے قرآن مجید اس کی اہمیت ہے ایک، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے صحابہ سے پوچھا اور تمہیں پتہ ہے یہ معیشت تنگ کیا ہوتی ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول نہیں۔ فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں، ایک تو قبر جو ہے یہ اس کی تنگ کر دی جائے گی جو قرآن مجید نہیں پڑھتا، اور دوسری بات یہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے اوپر 99 ایک کم 100 قبر کے اندر ایک کم 100 سانپ جو ہوں گے وہ اس کے اوپر مسلط کیے جائیں گے۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے لوگوں، لوگوں جتنا بھی ہو سکے اللہ کی قسم شروع کر دو، ایک سپارہ ہی پڑھ کے مر جاؤ کہ یہ تو کہہ سکو نا یا اللہ میں نے شروع کیا ہوا تھا، اور ایک رکوع پڑھ کے ہی مر جاؤ، یہ تو کہو نا ہم نے یا اللہ شروع کیا ہوا تھا۔ 99 سپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر حدیث میں پتہ کیا آتا ہے، فرمایا آپ نے فرمایا حدیث میں الفاظ ہیں تنین۔ اب تنین عام طور پہ سانپوں کو صحابہ کو سمجھ نہیں آئی، اللہ کے رسول یہ کون سا سپ ہوتا ہے تنین؟ فرمایا تنین سپ وہ ہوتا ہے جو 99، فرمایا ہر ایک سپ نیچے سے ایک سپ ہوگا، اوپر سے جا کے اس کی 7 گردنیں ہوں گی، اوپر سے جا 7 اوپر سے گردنیں ہوں گی، اور ہر جو ہو گیا اس کے 7 ہر ایک میں اس کا منہ ہوگا، گویا کہ 693 اس کے منہ ہوں گے جس سے وہ اس کو کاٹے گا۔ یہ بندہ سمجھتا ہے قرآن مجید ساری زندگی کام کر کر کے کس گیا، منہ کالا کر لیا، ہاتھوں سے چنڈیاں پہ گئیں، دیگر کا قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم یاد رکھنا قبر کے اندر یہ تنین جو ہیں، یہ 99 تنین ہر ایک کے 7 منہ سپ کے ہوں گے، یہ اس کو کاٹے گا قبر کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر کے ماہ رمضان کے اندر قرآن مجید بڑا جبرائیل کو سناتے، جبرائیل محمد رسول اللہ کو، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا آخری سال آیا، حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے اس وقت جب دورہ کیا تو 2 قرآن محمد رسول اللہ نے سنائے تھے جبرائیل علیہ السلام کو۔ اس کا مطلب ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے، اور نکالو ٹائم لوگوں جتنا ٹائم ہو سکتا ہے اور نہیں پڑھا جاتا اٹک کے پڑھو، کوئی بات نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کا سب سے بہترین قاری جو قرآن مجید پڑھتا ہے نا، اس کو ہر حرف کی 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور حرف کا بے شک مقصد اور مطلب بھی نہ آتا ہو۔ مثلا الف لام میم کیا مطلب ہے اس کا، قاف کیا مطلب ہے، نون کیا مطلب ہے، یاسین کیا مطلب ہے، الف لام را کیا مطلب ہے، الف یہ عین سین قاف یہ کیا مطلب ہے، قاف ہا یا عین صاد کیا، کوئی مطلب نہیں، لیکن اللہ کی رحمت یہ ہے مطلب ہو نہ ہو ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی، لیکن اور اس کے ساتھ
نبی علیہ السلام نے ایک عجیب، کئی بندے ہوتے ہیں وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو بڑا نا اٹک ہے، الحمد للہ ایسے کر کے اٹک گا، اور میں سونے رب کے صدقے جاؤں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اٹک کے پڑھتا ہے اس کو ہر حرف کے اوپر 20 نیکیاں ملتی۔ میرا بندہ ہے پڑھ تو رہا ہے نا، اور میرا بندہ پڑھ تو رہا ہے نا، کوشش تو کرتا ہے نا، بے شک اٹک کے پڑھتا ہے۔ اور یہ قرآن مجید جو ہے خاص کر کے یاد رکھیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص ایک عنایت ہے، یہ یاد رکھیں، گھروں کے شیطانوں کو ختم کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے، جس گھر کے اندر آیت الکرسی پڑھی جائے شیطان اس گھر میں نہیں رہتا، ہر روز پڑھی جائے، جتنی مرضی آپ کی مطلب ہے 10 مرتبہ پڑھ لیں، 20 مرتبہ، رات کو پڑھیں، دن کو پڑھیں، اور شیطانی اثرات اور جادو کے اثرات جو ہیں ان کے لیے آخری 3 صورتیں، یہ آخری 3 صورتیں رات کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز 3 مرتبہ ان کو پڑھ کے اپنے جسم کے اوپر پھونکتے تھے۔ یہ قرآن مجید ہے۔ اگر کسی کی زندگی میں دجال اگر آ جائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے سورہ الکہف کی 10 آیتیں یاد کی ہوں گی دجال اس کو کچھ کہہ سکے گا نہیں، بے شک سامنے آ جائے۔ یہ قرآن ہے۔ اور قبر کے اندر بھی جو ہے قرآن مجید جو ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی رات کو سورہ ملک پڑھتا ہے اللہ کے فضل سے یہ سورہ ملک جو ہوتی ہے یہ عذاب والے فرشتوں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، عذاب سے اس کو بچا دیتی ہے اللہ کے فضل سے۔ یہ قرآن مجید جو ہے یہ قیامت کے دن اللہ سے سفارش کرنے والا ہے۔ اور یہ قرآن مجید کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن مجید جس کو اللہ نے دیا ہے نا وہ پڑھتا رہتا ہے، چلو جیسا بھی ہے پڑھتا رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں اگر کوئی قابل رشک آدمی ہے تو 2 آدمی قابل رشک ہیں جن کو دیکھ کے بندہ کیسا ہے یا اللہ مجھے بھی ایسا بنا۔ ایک کون؟ ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ فرمایا میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں تم رشک کر سکتے ہو کہ یا اللہ مجھے بھی مال دے میں بھی۔ اور دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو قرآن اللہ نے دیا، قرآن اس کو پتہ آ گیا پڑھنا جائے، وہ قرآن پڑھتا رہتا ہے دن رات قیام کرتا ہے قرآن مجید۔ فرمایا رشک کے قابل یہ انسان ہے، تم کہہ سکتے ہو اللہ سے یا اللہ مجھے بھی اس قابل بنا کے میں بھی یہ کام کروں۔ یہ نبی علیہ السلام قرآن مجید جو تھا یہ ماہ رمضان ہر آدمی کو چاہیے مسلمان کو کم از کم 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ قرآن مجید جو ہے کوشش کرے قرآن مجید جو ہے میرے بھائیو کم از کم قرآن مجید کے کچھ نہ کچھ سپارے تو ان کا ترجمہ تو ضرور پڑھ لینا۔ قرآن میں ماہ رمضان کی تیسری عبادت جو نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے، پہلی قیام اللیل تھی، دوسرا قرآن مجید کا پڑھنا، اور تیسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخاوت کرنا۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ کی قسم یہ میں کوئی ایسے جذبات میں نہیں کہنے لگا، اس روئے زمین کے تمام سخیوں کو اکٹھا کر لیں، محمد الرسول اللہ ان سے سب سے بڑھ کے بڑے سخی ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، سارے سخیوں سے اس پوری آدم علیہ السلام کی نسل میں سب سے بڑا جو سخی انسان ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حدیث میں آپ نے فرمایا، اور کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے ایک آدمی کے پاس کو آیا کہ مجھے اللہ کے لیے کچھ دو یار، واقعی میں اب اس کے پاس ہے تو اس نے دے، اگر نہیں تو پھر کیا بھائی دیکھ لے جیب خالی ہے کوئی بھی نہیں۔ یہ محمد رسول اللہ تھے، کہتے تھے بیٹھ جاؤ، کسی سے قرض لے کے بھی اس کو دے یاد کرتے تھے۔ اور دنیا میں کوئی ایسا بھی بندہ پیدا ہونا ہے۔ اور حدیث میں آتا نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا نبی محمد، میرا دل ایسا ہے اگر احد پہاڑ کے برابر بھی مجھے کو سونا مل جائے نا تو میں 3 راتیں پوری نہ نکالوں، اس کو تقسیم کر کے چھوڑ دوں سارے کو۔ احد پہاڑ کے برابر بھی اگر ہو تو میں اللہ کے راستے۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی، فرمایا یہ صدقہ جو ہے یہ گناہوں کو کھا جاتا ہے، صدقہ جو ہے یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور صدقہ جو ہے قبر کا عذاب تو دور کی بات ہے، قبر کے اندر گرمی بھی نہیں لگنے دیتا۔ میں صدقے جاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں یہ گرمی بھی نہیں لگنے دیتا. اور قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ آدمی جو صدقہ کرتا ہے, جتنا زیادہ صدقہ کرتا ہے, قیامت کے دن اتنی بڑی چھتڑی اس کے اوپر ہوگی, جب دنیا میں جب میدان محشر میں کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا, اس کے اوپر جو ہے نا صدقے کا سایہ, جو یہ صدقہ کرتا رہے سایہ بن کے اس کے اوپر آ جائے گا. یہ صدقہ, یہ اللہ کے غضب کو, غصے کو, آنے والی مصیبتوں جو ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ٹال دیا کرتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا, آپ نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے ہر بندے نے اللہ سے کلیاں کلیاں ملنا ہے. یا اللہ ہمیں معاف کر دینا, یا اللہ ہمارے ماں باپ پہ رحم کرنا, آل اولاد پہ, ساری دنیا کے جتنے توحید پرست تیرے ماننے والے تجھے اللہ سب کو معاف کر. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے ہر بندے نے اللہ کے سامنے آنا ہے اور کلیاں بلانا ہے اللہ نے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا نا تو وہ دائیں دیکھے گا اور بائیں دیکھے گا کہ کون کوئی اور ہے. فرمایا ادھر بھی دیکھے گا, اس کے وہی عمل ہوں گے جو اس نے عمل کیے ہوں گے, بد عملیاں کی ہوں گی ساری کی ساری. اور سامنے دیکھے گا نا تو سامنے اس کے جہنم ہوگی, اور اوپر شہنشاہ کائنات کے سامنے وہ کھڑا ہوگا, سامنے جہنم ہی جہنم ہوگی. پھر آپ نے ایک بات کہی, فرمایا اس جہنم کو بجھانا چاہتے ہو؟ وہ جو جہنم انسان کے بس کوئی نظر نہیں. فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ. فرمایا اگر کسی کے پاس کھجور بھی ہے نا تو اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے اس جہنم کی آگ سے بچے. صدقے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی جہنم کی آگ کو بجھا دینا. فرمایا صدقے کے ساتھ جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے. اور کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے ایک ماڑا آدمی تھوڑا سا صدقہ کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک آدمی اس کے پاس ساری زندگی اس نے جمع کیے, پیسے آئی کو نہیں, دو درم کو مانگنے آیا, اس نے کہا, اس نے اپنی ادھی کمائی 1 درم اس کو دے دیا, ادھی کمائی دے دی, ساری زندگی پونجی. اور ایک امیر آدمی کے پاس آیا, اس نے لاکھ روپیہ اللہ کے راستے میں دیا. آپ نے فرمایا اللہ کے نزدیک عین ممکن ہے جس نے 1 درم دیا تھا اس کو زیادہ ثواب ملا. کیوں؟ اس نے اپنے ساری زندگی کی ادھی کمائی دے دیا, اور امیر آدمی تو کروڑوں اربوں پتی تھا, اس نے کیا دیا ہے؟ اس نے کیا دیا ہے؟ اس لیے کہنے کا مقصد تھا او لوگو اگر کھجور بھی دے کے اس جہنم سے بچ سکتے ہو تم بچ لو. قرآن مجید نے تو ایک عجیب بات کہی ہے, فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بات ہر بندہ سن لے. لوگوں اپنی بیویوں کو, بچیوں کو, بچوں کو, بیٹوں کو, ماؤں کو, تائیوں کو, چاچیوں کو, اپنی نانی, اور سب کو یہ بات بتاؤ کیا کہ جب انسان مرنے لگتا ہے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو صرف ایک بات کی خواہش کرتا ہے, بس ایک بات. یہ سن لو, صرف ایک بات کی خواہش کرتا ہے کیا؟ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. مجھے تھوڑا سا موقع دے دو, میرے پاس مال ہے, میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے آ جاؤں. اور صدقے کے علاوہ کچھ اور کرتا ہی نہیں, خواہ اسے پتا ہے کہ اللہ کی جہنم کو بچانے والی جو چیز ہے وہ صدقہ ہے. ہر بندہ جس چیز کی خواہ, ہر صحابی, تابی, تبا تابی, امام, ولی اللہ, اولیاء اللہ, عالم دین, ہر بندہ مرتے وقت جو فرشتے آتے ہیں تو ایک تھوڑا سا ٹائم دے دو, میرے گھر میں پیسے پہ ہیں, میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہا ہوں. کیوں؟ اللہ کی جہنم کو بجھانے والی چیز جو ہے وہ صدقہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں آتا ہے کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ. نبی علیہ السلام ماہ رمضان میں اس طریقے سے, جس طرح کہ آندھی چلتی ہے نا, آندھی تیز, فرمایا تیز آندھی کی طرح محمد رسول اللہ صدقہ جو ہے دے دیا. یہ ماہ رمضان کا تیسرا عمل ہے. پہلا یہ ہے کہ وہ قیام اللیل تلاوت کرے قرآن مجید کی, اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ صدقہ کرے. اور چوتھی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کے لیے جو خاص چیز بتائی ہے, یہ قرآن مجید کے جب روزوں کا تذکرہ ہوتا ہے نا تو پہلی آیت میں یہ آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من
قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تشکرون. یہ اللہ روزوں کے مسائل بیان کر رہا ہے. تم پہ روزے فرض ہوئے, تم سے پہلے لوگوں پر فرض ہوئے. جو نہیں رکھ سکتا وہ یہ طرح فدیہ دے. جو کئی بندے ہیں وہ بعد میں روزہ رکھ لیں. وہ لوگوں یہ روزوں کے مسائل بیان کرتے کرتے اللہ نے درمیان میں آیت پتہ ہی کیا آئی ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ نے کہا اور میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں اللہ کتنی دور ہے, ان کو کہو اللہ قریب ہے, اور تم دعائیں کیا کرو, تمہاری دعائیں اللہ سنے گا. ماہ رمضان کے مسئلے, اس کے ساتھ اللہ نے دعاؤں کا مسئلہ کیا. دعاؤں کا مسئلہ کرتے کرتے پھر أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ. پھر ماہ رمضان کے درمیان میں دعا, کہ دعا جو ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو 3 دعائیں ایسی ہیں, 3 دعائیں تین دعائیں ایسی ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی. رسول اللہ نے فرمایا کبھی رد نہیں. فرمایا ایک مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی. آج نہیں تو کل جس کے خلاف اس نے بد دعا کی ہے اس نے پکڑا جانا ہی جانا ہے, بچ نہیں سکتا وہ. ایک دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان اور پریشان حال مسافر ہے, اس کی دعا بھی اللہ قبول کرتا ہے. اور تیسری نبی علیہ السلام نے فرمایا وَدَعْوَةُ الصَّائِمِ. اور مسلمان جو ہے روزے دار جب یہ اللہ سے دعا کرتا ہے نا, خالی پیٹ, شہنشاہ دیکھ لو پانی سامنے پڑا ہے, فروٹ سامنے پڑا ہے, یہ نیک خوبصورت بیوی میرے یہ سامنے ہے, ساری دنیا دا اے میرے مالک میں تیری مرضی کے بغیر نہیں چل سکتا, تیرا بندہ ہوں, تجھ سے دعا کرتا ہوں مجھے معاف کر. روزہ دار کی دعا جو ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تردو ثلاث دعوات لا تردو, 3 دعائیں رد نہیں. ایک حدیث میں اور بھی آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجاب, 3 دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں. کیا کیا فرمایا ان میں سے ایک دعا یہ ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک تو باپ کی دعا جو ہوتی ہے یہ بھی یاد رکھے کبھی اللہ رد نہیں کرتا. اور لوگوں سن لو اور سارے لوگوں سن لو, اللہ کی قسم جس نے یہ قرآن اتارا ہے محمد رسول اللہ کے اوپر, یہ ماں کے بارے میں نہیں کہا, یہ ماں کے بارے میں نہیں کہا باپ کے بارے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک باپ اپنی اولاد کے خلاف اگر بد دعا کر دے یا اپنی اولاد کے حق میں, فرمایا لا شک فیہن, میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں شک نہ کرنا اس دعا نے قبول ہونا ہی ہونا ہے. اگر اس نے اپنے بیٹے کے خلاف بچی کے خلاف اس نے بد دعا کر دی, آج بھی بیڑا غرق ہے کل بھی بیڑا غرق ہے. اگر اس کے حق میں کر دی اللہ آج بھی خیر کرے گا کل بھی خیر کرے گا اس کے لیے. ایک دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا مسافر, اور تیسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا ودعوت الصائم, فرمایا دعا الصائم. اور صائم کی روزے دار کی دعا جو ہوتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا. لہٰذا کوشش کرو جس وقت روزہ کھلتا ہے اس وقت خاص کر کے, ہمارے ہاں ایک بہت بڑی غلطی ہے, روزہ کھلتا ہے نا ہماری یہ ہوتی ہے او پکوڑے اتھے رکھ او کھجور پراں کر اے مینوں پھڑا ایسے لڑا یہ ایسے, اور ادھر سے روزہ کھل جاتا ہے. اور یہ وقت ہوتا ہے کیا کہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ نے فرمایا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ لکھواتا ہے فرشتوں کو, اور لکھو کہ میں نے اس کو بھی جہنم سے آزاد کیا, اس کو بھی.
یہ دعا کا ٹائم ایسا ہوتا ہے خاص اور عجیب کی بات ہے. لہٰذا آج کے بعد ہر گھر کے اندر یہ اہتمام کرو کہ روزہ کھولنے سے پہلے اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ, اللہ سے معافی, یا اللہ یہ جو رکھا ہے تیرے لیے, اللہ اس کو قبول بھی کر لینا, یا اللہ قیامت کے دن جو جو انعامات تو نے رکھے ہیں وہ انعامات بھی مجھے عطا کرنا, یا اللہ جن جن سزاؤں سے تو بچاتا ہے مجھے ہر قسم کی سزا سے, دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی پریشانیوں سے تو مجھے بچا کے رکھنا. یہ روزہ کھولتے وقت جو ہے مسلمان کو چاہیے دعائیں بہت کر. یہ 4 کام جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دھیان سے کیا کرتے تھے. ایک, رات کو قیام کرنا, دوسرا قرآن مجید کی تلاوت کرنا, تیسرا صدقہ خیرات کرنا, اور چوتھے دعائیں کرنا. یہ ماہ رمضان کے اندر صبح کے وقت کریں, شام کے وقت کریں, رات کے وقت کریں. آگے پہ اے شہنشاہ کائنات تیرے علاوہ معاف کرنے والا کو نہیں, مجھے معاف کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.